الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اما بعد مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 17 اللہ سبحانہ و تعالی ایک دو ٹوک مسئلہ ارشاد فرما رہا ہے. انسان اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے قرب میں انتہائی آسانی اسے حاصل ہو جائے گی. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ رب العالمین ارادہ فرما لے کسی بھی شخص کو کسی بھی تکلیف میں مبتلا کرنے کا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف طے ہے وہ تکلیف آ کر کے رہے گی. وہ تکلیف دینے والا اللہ ہے, تقدیر میں لکھی ہے. وہ تکلیف اللہ کے اذن اور حکم سے ہی دور ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی خیر پہنچانے کا ارادہ فرما لے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پر تکلیف کے ساتھ ضر کے ساتھ فَلَا كَاشِفَ لَهُ کا خیر کے ساتھ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ کا
دونوں میں ایک لطیف نکتہ ہے. انسان کے اپنے کرتوت جب اس قدر بڑھ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہونا شروع ہو جائے تو انسان پر آزمائشوں پر آزمائشیں آتی ہیں. جب وہ آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوں تو رجوع الی اللہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آزمائشوں کو دور کر دے. اور جب اللہ رب العالمین خیر کی موسلا دھار بارشیں فرماتا ہے، نوازشات، انواعات، رحمت کرم نوازشات فرماتا ہے، تو خود فرمایا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے لیے کوئی سبب اور کوئی اشارے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جہاں جس کے ساتھ جو چاہتا ہے وہاں اس کے ساتھ ویسا فیصلہ فرما دیتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری کتاب الاعتصام کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے اور اس بات کا اظہار کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے میرے اللہ جس کو آپ عطا کریں اس کو عطا سے کوئی روک نہیں سکتا. اے اللہ جس کو آپ دینا چاہیں اسے ساری کائنات مل کے بھی روک نہیں سکتی. ولا معطی لما منعت، اور کوئی عطا نہیں کر سکتا جس کو آپ روک دیں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور آپ کے مقابلے میں کوئی بزرگی والا چاہے بزرگی میں کس قدر بلند و بالا کیوں نہ ہو وہ اسے نفع نہیں پہنچا سکتا. مسائل چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ تکلیف چل رہی ہے، اکنامکل کرائسس چل رہے ہیں، لاک ڈاؤنز چل رہے ہیں، اکنامکل ڈیویلیشنز ہو رہی ہیں. انسان کا کاروبار، انسان کی روزی بڑھنے کے بجائے دن بدن گھٹتی جا رہی ہے. انفلوئنس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، قدرتی وسائل چھنتے جا رہے ہیں اور انسان کو عطا شدہ تمام نعمتیں سلب کی جا رہی ہیں. جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو سنن ترمذی کی اس حدیث کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جس کو صفت القیامہ کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح درجے کے ساتھ بیان کیا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر موجود تھا تو آپ نے مجھے خطاب کی. اب رسول اللہ کی تعلیم کا ایک انداز یہ ہے کہ سواری پر جو شخص ساتھ ہوتا اسے نصیحت فرماتے اور وہ شخص آگے اس نصیحت کو ذکر کرتا. فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بیٹے، اے لڑکے، اے صاحب، میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک. فرمایا کہ میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھا رہا ہوں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی حفاظت کیجیے گا تو بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آج ہماری اس حالت کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہم پر اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے فرامین کا تحفظ نہیں کرتے، اللہ کے قوانین کا تحفظ نہیں کرتے، اللہ کے دین کا تحفظ نہیں کرتے، اللہ کی شریعت کا تحفظ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تحفظ شعائر اسلام کی بات کرنے والے ہیں، لیکن حقیقتاً شعائر اسلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان پہنچانے والا ہے تو وہ آج کا مسلمان ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے لڑکے، اے صاحب، عبداللہ بن عباس کو خطاب کر کے کہا اللہ تعالیٰ کو انتہائی یاد رکھنا
جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو بدلے میں کیا ہوگا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے. اللہ رب العالمین تو عرش پر ہے. اللہ کو کیسے پائیں گے کہ اللہ کے جملہ انعامات اور اللہ کی تمام رحمتوں کو اپنے قریب سے قریب پر پائیں گے. جو مانگیں گے فوراً ملے گا, جو حاجت روائی کریں گے فوراً اسے پورا کر دیا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا انعام ہوگا اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہوگا. ہم سب میں دوسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے, نہ تو اللہ کا ذکر کرتے, نہ اس کی اسماء و صفات کو ذکر کرتے, نہ اس کو پہچانتے ہیں, نہ اس کو سمجھنے کی جد و جہد کرتے ہیں. ہم بس وہ کرتے ہیں جس پہ ہمارا دل چاہتا ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے. پھر تیسری بات فرمائیں, اذا سألت فاسأل اللہ. اور لڑکے اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ جب بھی آپ کو کوئی سوال کرنا ہو, چاہے چھوٹا ہو, بڑا ہو, زیادہ ہو, کم ہو, سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرو, اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرو. آپ دیکھیے انسان اپنی تنگیوں میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کو خالص ہو کر پکارتا. جب انسان کو لگتا ہے کہ دنیا کے سارے معاملات میرے بگڑ گئے تو وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے والا بنتا ہے. لیکن جب آسودہ حالی ہوتی ہے, نعمتوں کی برسات ہوتی ہے, اللہ کے انعامات اترنا شروع ہوتے ہیں, تو انسان اللہ رب العالمین کو اس طرح نہیں پکارتا جس طرح پکارنے کا حق ہے. اس کو ہر شخص اپنے اندر جھانک کے خود دیکھ سکتا ہے. نوکری چھنجر, وسائل کے ختم ہونے کا معاملہ نظر آنے لگے, انسان کی للہیت کا انداز بدل جاتا ہے, انسان کی عبادت کا انداز بدل جاتا ہے, انسان کے اللہ کو یاد کرنے کا اسلوب اور ڈھنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب اس کے برخلاف انسان کو آپشنز ملنا شروع ہوتے ہیں تو انسان اللہ رب العالمین کو اپنی ترجیحات میں سے ہٹا دیتا ہے. عبادت کرتا ہے, ذکر اللہ بھی کرتا ہے, اللہ کو یاد بھی کرتا ہے, مگر جو اس کی پیورٹیز ہیں ان پیورٹیز کو پیچھے کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کو اپنی پیورٹیز میں سے ہٹا دیتا ہے. اسی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. جب تمہیں سوال کرنا ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں آسان رہے اور تکلیفیں دور ہوتی رہے تو کیا کرنا ہے؟ فَاسْأَلِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین سے خالص سوال کرنا. پھر آگے نصیحت کرنا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تمہیں استعانت کی ضرورت ہو, جب تمہیں مدد مانگنے کی ضرورت ہو, جب تم پھنس جاؤ اور تمہیں کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو تمہیں مشکل سے نکالے, تمہارے لیے بچت کا معاملہ کرے, تمہارے لیے مدد کا معاملہ کرے, تمہارے لیے نصرت کا معاملہ کرے, جب تمہیں انتہائی خالص مدد کی ضرورت ہو تو کیا کرو؟ فاستعن باللہ. اللہ رب العالمین سے خالص ہو کر مدد کو طلب کرو. اب آپ دیکھیے انسان کی جب راہیں محدود اور مسدود ہونا شروع ہوتی ہیں تو انسان ادھر ادھر دنیا کے معاملات میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ سے رجوع کرنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی نالائکی ہے. آپ کو کوئی مشکل ہوئی, اللہ نے کہا ہے نا کہ میں مسئلے حل کروں گا, تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پہلے کیوں نہیں کہتے؟ اللہ سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے آگے فریاد رسی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین سے تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف پہلے جاتے ہیں, ہم اسباب تلاش کرتے ہیں. جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے, ہم اسے چھوڑ کر دنیا کے اسباب کی طرف جاتے ہیں. یہ بات بالکل مناسب ہے. بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو, آپ اللہ کی ماتحتی میں ہیں,
اور مشکل کو دور کرنے والا خالص اللہ ہے، تو رجوع بھی اللہ سے پہلے ہونا چاہیے، تعلق اللہ سے پہلے جڑنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی نصرتوں میں پہلے داخل ہونا چاہیے، چاہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، کسی چیز کا معاملہ ہو، تعلق پہلے اللہ سے جڑنا چاہیے۔ ہم اللہ کے تعلق کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں مسائل حل تو ہوتے ہیں، مگر جس طرح نصرت ملنی چاہیے، جس طرح مدد ملنی چاہیے، ویسی مدد ہمیں حاصل نہیں ہوتی، ایسی کامیابی ہمیں نہیں ملتی۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، معاش کا کوئی مسئلہ ہو، دین کا کوئی مسئلہ ہو، آخرت کا کوئی مسئلہ ہو، ملک کا کوئی مسئلہ ہو، بیماری کا کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے تعلق باللہ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلی نصرت اور مدد اللہ سبحانہ و تعالی سے اخلاص کے ساتھ طلب کرنی چاہیے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، بیٹے اس بات کو سمجھ لو کہ اگر ساری کی ساری امت مل جائے اور وہ یہ کہے کہ ہم تمہیں نفع پہنچائیں گے، اور اللہ نے وہ نفع تمہارے حق میں نہ لکھا ہو، تو یہ سارے کے سارے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو دکھا رہا ہے کس طرح سے زندگیوں کو محدود کیا جا رہا ہے، عمر کو کم کیا جا رہا ہے، چلتے پھرتے نوجوانوں کی روحوں کو قبض کیا جا رہا ہے، نوجوان مرد نوجوان عورتیں تیزی سے جا رہے ہیں، بزرگ مرد بزرگ عورتیں تیزی سے جا رہے ہیں، بیماریاں، آفتیں، مسائل، مصائب تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے، تعلق باللہ ہونے کے بجائے ہم اللہ رب العالمین سے تعلق کو دور کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی اسباب ہمیں بچا لیں گے، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ ساری کی ساری امت مل کے اگر اس مسئلے پہ آ جائے کہ آپ کو نفع پہنچائے، تو یہ سارے کے سارے مل کر آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور جس قدر اللہ کا حکم نہ ہو اس سے زیادہ یہ آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ یہ ساری کی ساری امتیں مل جائیں اور یہ چاہیں کہ تمہیں بڑا نقصان پہنچائیں، یہ سب مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اتنے نقصان کے جو اللہ نے مقدر اور مقرر کیا ہے، اس کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جب نفع اللہ کے ہاتھ میں، نقصان اللہ کے ہاتھ میں، فائدہ اللہ کے ہاتھ میں، ثواب اللہ کے ہاتھ میں، درجے کی بلندی اللہ کے ہاتھ میں، وسائل کی فراہمی اللہ کے ہاتھ میں، مشکل سے نکالنے کا راستہ اللہ کے ہاتھ میں، ہر طرح کی نصرتوں سے نوازنے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر اللہ رب العالمین سے تعلق بھی سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی پہچاننا چاہیے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے گا، اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے گا، اپنے تعلق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ترین کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بھی مہیا فرمائے، اس کے لیے بچت کے راستے بھی مہیا فرمائے۔ احتیاطی تدابیر ہمیشہ کرنی چاہیے، شریعت نے کبھی احتیاط سے نہیں روکا ہے، مگر اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پہ کرنے کا آرڈر کیا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، جی یہ بتائیے کہ فلاں شخص فلاں بیماری میں مبتلا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ بیماری ہمیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالاً ایک اصول سمجھایا، فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا حام ولا سفر ولا نوء فی الاسلام۔ فرمایا اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی بیماری کسی کو کسی سے نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا جی بیماری تو پھیل رہی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ اس میں کوئی سرخ رنگ کا اونٹ ہے؟ کہا جی بالکل سرخ رنگ کا اونٹ ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ سرخ رنگ کا اونٹ جو بچہ جنتا ہے وہ کس رنگ کا جنتا ہے؟ اس نے کہا جی سرخ اونٹ کا بچہ جنے گا۔ فرمایا یہ بتاؤ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرخ اونٹ خاکی کلر کا بچہ جنے؟ فرمایا جی بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر یہ کہتے؟ اس نے کہا جی وہ پیچھے ان کی نسلوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین ہے جو اس کو اس طرح سے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہی اللہ ہے جو سب لوگوں کو شفا دینے پر قادر ہے اور سب لوگوں کے لیے خیر کا دریجہ مہیا کرنے پر قادر ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس اونٹ ہوتے ہیں اور اونٹ ریگستان میں ایسے دوڑتے ہیں جیسے کہ ہرن جنگل میں دوڑتا ہے۔ پھر کچھ اونٹوں کو بیماری لگتی ہے اور ان کو خارش کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ان کی خارش دوسرے اونٹوں کو لگ جاتی ہے اور وہ اونٹ جو ہرن کی تیزی سے دوڑنے والے تھے وہ انتہائی سست ہو جاتے۔ آپ کہتے ہیں بیماری نہیں لگتی، بیماری تو لگی، چوپائے سست ہو گئے، چوپائے کسی کام کے نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا ان چوپاؤں میں سے کوئی ایسا ہے جو بیماری سے محفوظ رہتا ہے؟ کہا جی بالکل رہتا ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو اس پہلے اونٹ کو خارش کرنے والا ہے اور کون ہے جو اس کی بیماری کو سب سے پہلے دور کرنے والا ہے؟ ان کا جی اللہ ہے۔ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اسی اللہ سے رجوع کرو، اسی اللہ سے تعلق جوڑو، اسی اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اسی اللہ کے ساتھ تعلق باللہ جوڑ لو اور اسی اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ اسی لیے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر ولا نوء فی الاسلام۔ یہ قاعدہ ہے۔ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، بیماری کسی سے نہیں لگتی، جو بیماری پہنچے گی اللہ کے اذن سے پہنچے گی، جو شفا پہنچے گی اللہ کے اذن سے پہنچے گی۔ لیکن شریعت نے احتیاطی پہلو استعمال کرنے کا اور احتیاطی پہلوؤں کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کفر من الاسد۔ فرمایا کوڑی جس کو کوڑ ہو، عربوں میں یہ بیماری اچھوت سمجھی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم، مجذوم کے قریب نہ جاؤ، جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس کے قریب نہ جاؤ۔ مجذوم سے، کوڑی سے اس طرح دور ہو جیسے تم شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگتے ہو، ایسے دور ہو جاؤ تاکہ کل تمہارے عقیدے اور نظریے میں بات یہ نہ ہو کہ مجھے اس سے بیماری لگ گئی۔ بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ۔ تعلق باللہ سے وابستہ ہونے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پہ یقین محکم رکھنے والے ہیں۔ لیکن احتیاطی تدابیر انسان کو کرنی چاہیے تاکہ انسان کسی بھی قسم کی قباحتوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا نہ۔ یہ مثال بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر سارے کے سارے لوگ بھی چاہیں کہ تمہارا نقصان کر دیں تو جب تک اللہ کا حکم و اذن نہیں ہوگا یہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی احتیاطی تدابیر کرتے جائیں، رجوع اللہ سے کرتے رہیں، تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، محبت اللہ سے کرتے جائیں، اللہ سے نسبتوں کو ہموار کرتے جائیں اور پھر دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رحمتوں کی برسات کرتا ہے اور اللہ رب العالمین تمام مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ اسی لیے سورہ یونس آیت نمبر 12 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دعانا لجنبه او قائدا او قائما۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی کیفیت کیا ہے کہ جب انسان کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پتہ ہے یہ تین حالتوں میں ہمیں پکارتا ہے۔ یہ تین بنیادی فطرت ہے انسان کی، لیٹ کر پکارتا ہے، بیٹھ کر پکارتا ہے، کھڑے ہو کر پکارتا ہے۔
بیمار نہ اٹھ نہیں سکتا، لیٹے لیٹے زبان سے لفظ کیا نکلے گا؟ اللہ 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 اللہ. بیٹھا ہے اللہ اللہ زبان سے لفظ نکل رہا ہے. کھڑا ہے بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، زبان سے کلمہ کیا نکل رہا ہے؟ اللہ 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 زبان سے یہ نکلتا ہے. کیوں؟ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خالص ہو کر ہمیں پکارتا ہے. جب خالص ہو کر پکارتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں لیٹا ہوں، تعلق اللہ سے جڑتا ہے. بیٹھا ہے پتہ نہیں چلتا کہ بیٹھا ہوں، تعلق اللہ سے جڑتا ہے. کھڑا ہے پتہ نہیں ہوتا کہ تعلق میں کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تعلق اللہ سے ایسا براہ راست جڑ جاتا ہے کہ صرف اللہ اللہ کی صدائیں اپنی زبان سے نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ لوگوں، جب تم اپنی تکلیفوں میں مجھے خالص ہو کر پکار لیتے ہو تب پھر تم صحیح ہو کے مجھے کیوں بھول جاتے ہو؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا، جب ہم اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کی قباحت کو دور کرتے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے یہ کبھی ہمیں اپنی تکلیف میں بلانے والا تھا ہی نہیں. یہ اللہ رب العالمین ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے. مالک ارض و سما ہے، اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ وہ تو لفظ کن سے جب ساری کائنات پیدا کر سکتا ہے تو کیا لفظ کن سے ساری کائنات کو ختم نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. ناراض ہو رہا ہے اللہ، آزمائش بھیجنے کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ جب تم میں بیماری ہوتی ہے تو تم ہر سو یہ دیکھے بغیر کہ میں کھڑا ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں لیٹا ہوں، تم خالص ہمیں پکارتے ہو اور ہم تمہاری بیماری کو دور کرتے ہیں. جب تم صحیح ہوتے ہو تو سب سے پہلے تم ہمیں بلا دیتے ہو. یہ تو غلط ہے. جب ہم تمہاری تکلیف کو دور کرتے ہیں، تمہاری پریشانی کو دور کر رہے ہیں، تمہارے لیے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں، تمہارے لیے آسانی کے معاملات کو مہیا کر رہے ہیں، تو تعلق باللہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم خالص ہو کر ہمیں پکارنے والے بنو. اللہ رب العالمین تم سے یہ چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم اپنی تمام تر آسانیوں کے معاملات میں بھی ہمیں پکارنے والے بنو. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ کن کا عمل ہے؟ اب یہاں اللہ رب العالمین نتیجہ بیان فرما رہا ہے. فرمایا جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال کو اسی طرح خوبصورت بنایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے. یہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، اور ان کے لیے پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ پھر ان کے لیے نجات کے راستے معدوم اور مسدود کر دیے جاتے ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ سے ڈر جائے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، آپ کہیے تم ان کو پکارو جنہیں اللہ کے سوا تم اپنا معبود سمجھ رہے ہو. وہ نہ تو تمہاری تکلیف دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ ہی اسے بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکار لیں وہ ہماری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. جو تکلیف کو دور کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ. اس کو پکاریے. مشکل کو آسانی سے بدلنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کی طرف رجوع کر لیجیے. اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مسئلے کی طرف آپ جاتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی نصرتوں سے ہمیشہ محروم رہے، اور اللہ رب العالمین کی نصرتوں میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان تعلق باللہ کو مضبوط کر لے، تعلق باللہ کو مضبوط کر لے. اسی لیے سورۃ النحل آیت نمبر 53 اور 54 میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. فرمایا کہ تمہیں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تم اللہ رب العالمین کی طرف گریہ ریزی کرنے والے بن جاتے ہو. تجرون کا مطلب کیا ہے؟ رونا دھونا مچانا. انسان کا
رونا، گڑ گڑانا، اپنی تکلیف کا اظہار کرنا، بڑھا چڑھا کر کے تکلیف کی شدت کو محسوس کرانا، یہ تجارون ہوتا ہے۔ انسان کا بہت زیادہ تکلیف دوسرے کو محسوس کرانا کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، وائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس کو تجارون کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب ہم تم پر نعمتیں برساتے ہیں تم کبھی ہمارا شکر اس طرح ادا کرتے ہو؟ تم جس طرح اپنی تکلیفوں میں جزا فضا کرتے ہو اس طرح نعمتوں کا اظہار کر کے تو دیکھو اللہ رب العالمین کس طرح تم پر اپنی نعمتوں کو مستقل مزاجیت کے ساتھ دائماً فرماتا ہے۔ تم اللہ کے انعامات کو شمار کر کر کے تھک جاؤ گے، اللہ کے انعامات ختم نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ آفت آتی ہے، پھر ٹلتی ہے، پھر آتی ہے، پھر ٹلتی ہے، پھر آتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر تشکر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں پر اظہار نعمت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اللہ رب العالمین کی قدردانی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تر رحمتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ سب سے بڑی آفت کی مستقل مزاجیت اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم تم سے تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں، تم میں سے تمہارے لوگوں میں سے ایک گروہ اٹھتا ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کر غیر اللہ کو ہمارا شریک بنا دیتا ہے۔ اس شرک کرنے کی وجہ سے ہم دوبارہ مصیبتوں کو، آفتوں کو تم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اب شرک کو چھوڑ دیجئے، اللہ آفتوں کو ہٹا دے، اب خالص باللہ ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو مستقل مزاجیت کے ساتھ آپ کے اوپر نافذ فرمائے گا، لیکن جب جب لوگ شرک کرتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملاتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ کی نصرتیں کبھی حاصل نہیں ہوں۔ لہذا انسان کو چاہیے، انسان سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، آیا کہ اس کا عمل اللہ رب العالمین کی مطابقت اور موافقت میں ہے یا اس کا عمل اللہ رب العالمین کی موافقت میں نہیں ہے۔ اگر اس کا عمل اللہ رب العالمین کی موافقت میں نہیں ہے تو انسان کو فوراً اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنی کیفیات کو، اپنی صفات و تقاریر کو اللہ رب العالمین کی مطابقت میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ رہنمائی الہیہ حاصل ہو اور بندہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جائے اور کامیاب ترین بندوں میں شامل ہو جائے۔ اور اگر انسان خود بخود اللہ کی تابعداری میں الحمدللہ چل رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر مستقل مزاجیت کو اختیار کرے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں آئیں، اللہ کی نصرتیں آئیں، اللہ کی طرف سے خیر کے دریچے نازل ہو جائیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو عام فرما دے گا اور ان مشکلات سے نکلنے کے راستے مہیا فرمائے گا۔ یاد رکھیے ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو پکاریں، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد طلب کریں، چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، پانچویں چیز یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے شریعت میں مستقل مزاجیت کا حکم دیا ہے اس طرح شریعت میں مستقل مزاجیت کو قبولیت کے ساتھ اختیار کریں تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ہوگی اور درجات بلند ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تمام سخت آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کی اور نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین اس کو خیر سے تبدیل فرمائے، صحتوں سے تبدیل فرمائے، عافیتوں سے تبدیل فرمائے، رزق کی فراوانیوں سے تبدیل فرمائے اور خیر کے دریچوں سے تبدیل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔